تو یہ جو اندلس کا علاقہ ہے، مغربی علاقہ ہے، یہاں سے کئی علماء پیدا ہوئے، اور انہی میں سے ایک قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شاگرد ہیں علامہ عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ملک فاس کے رہنے والے تھے، مغربی علاقے کے رہنے والے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر جب علماء کو حدیث کی اجازت دی تھی، اپنی سند عطا فرمائی تھی، تو سب سے پہلے ان کو عطا فرمائی تھی، عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے فہرس الفہارس کے نام سے، فہرس الفہارس کے نام سے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول لکھا ہے کہ جو سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب کے اندر طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ اہل مشرق کی ایک فضیلت ہے کہ ہماری طرف سے سورج آتا ہے اور جاتا کہاں ہے؟ اہل مغرب کی طرف۔ تو اہل مشرق کو اہل مغرب پر یوں ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ابن سعد التلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ کانت الشمس تطلع علی الناس من المشرق وتغرب فی المغرب، کہ بعض علماء، بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ وَجَاءَنَا نَحْنُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ شَمْسٌ أُخْرَى مِنَ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى، یعنی اہل مغرب جو ہے ان کی طرف سے ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا ہے، ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا۔ ایک تو سورج ہے جو یہ آسمان والا سورج ہے، جس سے جو ہے وہ ہر جگہ روشنی پھیلتی ہے اور دن ہوتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے، وہ مشرق سے آ کے مغرب میں جاتا ہے، یوں ہمیں فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اہل مغرب ایک دوسرا سورج ہمارے پاس لے کر آ گئے، اور بہت دور سے لے کر آئے مغرب کے علاقے سے، اور وہ فرماتے ہیں الا وہی کتاب الشفاء للقاضی العیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی وہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء ہے۔ یعنی جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے، دن خوب روشن ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ کتاب الشفاء ہے کہ جو آئی تو مغرب کی طرف سے ہے، لیکن ایسا سورج ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے سورج کو دلوں کے اندر نکال کے رکھ دیتا ہے، اجاگر کر دیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو۔ اس لیے کتاب الشفاء جو ہے اس کو سورج سے تعبیر کیا انہوں نے۔ اسی طرح انہی کے علاقے کے ایک اور بزرگ ہیں محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی کتاب ہے الرسالۃ المستطرفہ کے نام سے، الرسالۃ المستطرفہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے احادیث طیبہ اور احادیث طیبہ سے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں، جیسے سیاہ ستہ ہیں یا دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، اسی سے متعلق اسماء و رجال کی کتابیں یا حدیث کی شروحات ہیں، ان کا تعارف لکھا ہے، ان کا تعارف لکھا ہے، اور اسی طرح جو مصنفین ہیں ان کا تعارف لکھا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بخاری شریف کا تعارف لکھا، بخاری شریف لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعارف لکھا۔ اس طرح ہر کتاب کا یہ تعارف لکھتے ہیں اور اس کے مصنف کا تعارف لکھتے ہیں۔ تو اسی میں انہوں نے شفا شریف کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، فرماتے ہیں ہوا کتاب عظیم النفع وکثیر الفائدۃ لم یؤلف مثلہ فی الاسلام، یعنی یہ جو شفا ہے یہ بہت نفع والی کتاب ہے، عظیم نفع اس کے اندر بہت زیادہ ہے، کثیر الفائدہ بہت زیادہ اس کے اندر فوائد موجود ہیں، اور اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی، اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ آپ فرماتے ہیں وقد جربت قراءته لشفاء الامراض، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے تجربہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امراض کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، وتفریج الکروب، اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ شفا شریف کی ایک فضیلت ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا جو ایک
سبب ہے جو علماء پڑھا کرتے تھے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کتاب کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر شفا شریف موجود ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس گھر سے آسیب کو دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ایک وجہ اس کی جو سبب جو بنتا ہے اس کے پڑھنے کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ دنیاوی پریشانی اور مصیبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ یہ کئی کتابوں کے لیے علماء نے اس طرح لکھا ہے، بخاری شریف کے لیے بھی یہ موجود ہے، اسی طرح در مختار کے لیے موجود ہے، رد المختار کے لیے بات موجود ہے، کنز الایمان شریف کے لیے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ان مصنفین کا اخلاص، کہ جس اخلاص کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اور ان کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے، تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کے اندر ایسا نفع پیدا فرما دیتا ہے، ایسا فائدہ پیدا فرما دیتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بندوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے شفا شریف، بلا شبہ اس کے بارے میں اگر اقوال بیان کیے جائیں تو سینکڑوں اقوال موجود ہیں، اتنے اقوال موجود ہیں علماء کے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا شریف کے حوالے سے، کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ لم یؤلف مثلہ فی الاسلام، کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو شفا شریف کی طرح لکھی گئی ہو۔